آج میرے عزیزوں تیرے میرے بچے کا کوئی چیز کھانے کو دل کرے گا، فوراً جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، باپ کہتا ہے منع نہیں کروں گا، جیب میں ہاتھ نہ ڈال، جو مرضی کر لے، جو مرضی جا کے لے آ، بچہ ہی تو ہے۔ لیکن کتنے دن ہو گئے روزانہ علی سے کہہ رہی علی میرا انار کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایک دن میں انار لے کے آ ہی گیا، اللہ اکبر، میں نے لا کے خدمت پاک میں پیش کر دیا۔ ابھی سیدہ نے ہاتھ ہی بڑھایا تھا پکڑنے کے لیے، باہر سے پھر دروازہ بجا، میں نے کہا کون؟ آواز آئی یا اہل بیت رسول اللہ انطعم فی سبیل اللہ، اندر والو باہر والا تمہارے سے زیادہ دل کا بھوکا ہے۔ اما فاطمہ نے انار کی طرف دیکھا اور اپنے ارمانوں کی طرف دیکھا، اپنے ارمانوں کی گرمی پہ دو آنسو ڈال کے ارمانوں کی آگ بجھا دی۔ فرمایا علی پتہ نہیں اسے کتنے دن کی بھوک لگی ہوگی، میں انار نہیں کھاؤں گی تو کیا ہو جائے گا، جا یہ انار فقیر کو جا کے دیا۔ حضرت علی کہتے میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، آنکھیں آنسوؤں کے ساتھ بھری ہوئی تھی، میں خاموشی سے انار لے کے چلا گیا۔ کیا کرتا، نبی کی بیٹی ہے، انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں انار لے کے خدمت پاک سے میں دروازے پر گیا اور میں نے جا کے فقیر کو دیا، اور میرے بالکل قدم ٹوٹ چکے تھے، ارمان ٹوٹ چکے تھے۔ اے فاطمہ بڑی مشکل سے انار لے کے آیا، تو نے وہ بھی فقیر کو دے دیا۔ کبھی سیدہ فاطمہ کے پاس پہنچانا تھا، پھر دروازہ بجا، میں نے کہا کون دروازے پر؟ کا سلیمان فارسی۔ اللہ غنی، میں دروازے کے باہر گیا، باہر نکلا تو سلیمان فارسی کی جھولی میں 10 انار تھے، اور کہا جلدی کر یہ جھولی کھول۔ میں نے اپنے کرتے کا دامن کر دیا، 10 انار میری جھولی میں ڈالے۔ میں نے کہا کہاں سے آئے؟ کہنے لگا یہ بھی تو مجھے نہیں پتا کون دے کے گیا، کہاں سے آئے؟ حضور کے پاس بیٹھا تھا، آپ نے انار گن گن کے میری جھولی میں ڈالے، فرمایا جاؤ میری فاطمہ بیٹی کو جا کے دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیمان فارسی سے انار لیتے ہیں، اور انار لے کے ایک انار اپنی جیب میں اپنے پیچھے چھپا لیا، 9 انار لے کے گئے، مسکرا کے کہنے لگے واہ فاطمہ دیکھ تیرے ابا نے تیرے لیے انار بھیجے۔ سیدہ فاطمہ نے سارے انار رکھے، حضرت فاطمہ نے ایک ایک گن کے گننا شروع کر دیا۔ علی کہنے لگے فاطمہ کیا گن رہی ہے؟ کہا دیکھ رہی ہوں، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ کیا وعدہ؟ کالی تجھے پتہ نہیں ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے اچھی طرح گلنے کا 9 ہے۔ کہ دوبارہ گل کا 9 ہے، کہ پھر گلنے کے 9 ہے۔ اے علی چچا کو بلا کے لا اور چچا سے کہہ دے یہ میرے نہیں کسی اور کے ہوں گے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا۔ او لوگو، حضور علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جو قرآن عطا فرمایا، اس قرآن کے اندر اللہ جل شانہ نے خیر خائی کے بارے میں بتلا دیا۔ اللہ نے وعدہ دے دیا، دینے سے گھٹے گا نہیں، دینے سے بڑھے گا نہیں، یہ اللہ کا وعدہ۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہہ دیا یہ سورۃ الشفاء ہے۔ خاکوانی صاحب خدا کی قسم رو بھی رہے تھے اور فرما بھی رہے تھے، جب شہد کے اندر حضور نے فرما دیا شفا، جب سورہ فاتحہ کے اندر حضور نے فرما دیا شفا، تو لوگوں لاہوروں کے اسپتال میں دھکے کھانے سے پہلے، ٹوبہ پیر محل کے اسپتالوں میں جانے سے پہلے سورہ فاتحہ شفا سمجھ کر، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ سمجھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو، پانی پی کے دیکھ لیا کرو کیوں تمہارے اعتقاد میں کمی آ گئی۔ حضور نے فرمایا شہد میں اللہ نے ہر مرض کا شفا رکھا، جب نبی نے کہہ دیا تو اس کے اندر شفا ہے، بیماری ہے کوئی نہیں۔ بس عزیزوں میرے عزیزوں، ہمارے اعتقاد کی کمی ہے، اللہ کرے نبی کے گھرانے جیسا ہمارا ایمان اور اعتقاد بن جائے، صحابہ جیسا ہمارا عقیدہ بن جائے، ہمارا یقین بن جائے۔ سارے کے سارے انار اٹھائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں ڈال دیے، کہ علی لے جا، میرے کوئی نہیں کسی اور کے ہوں گے۔ حضرت علی مسکرائے اور جو انار چھپا رکھا تھا وہ انار لا کے سیدہ کی خدمت میں کر دیا۔ کہا فاطمہ تیرا یقین، تیرے یقین کے کیا کہنے۔ فاطمہ روئی اور دروازے کی طرف تک کے کہنے لگے علی میرا یقین کیوں نہ ہوتا، تم نے قرآن پڑھا قاری قرآن سے، میں نے قرآن پڑھا حسین کے نانا جان سے۔ قرآن میں میرے ابا نے جب پڑھایا تو اس آیت پر جب میرے باپ نے انگلی رکھوائی تھی، میرے باپ نے کہا تھا بیٹی پڑھ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کے راستے میں 1-2 بدلے میں 10 عطا فرماتا ہے۔ میں نے 1 دیا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، وہ اپنا پیادہ جھوٹا کیسے کر سکتا ہے؟
کس نے کہہ دیا دینے میں فرق کا دینے سے کمی آئے گی؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اکبر. پھر مدینے میں آواز لگی ان سے بائیکاٹ کر دو. فرمایا جب گھر کی زمین میرے پہ تنگ ہو گئی، فرمایا گھر کی زمین میرے پہ تنگ ہو گئی، میں پہاڑوں میں جا کے چھپ گیا. میں نے کہا کیا کرنا، لوگ میرے سے بات نہیں کرتے، زندگی میرے لیے جیرن بن گئی. ایک صحابی نے جا کے اپنے آپ کو، حضرت ہلال نے جا کے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا اور کہا جب تک اللہ کا نبی راضی نہیں ہوگا میں اپنے آپ کو ستون سے نہیں کھولوں گا. نماز کا وقت ہوتا ستون سے کھول دیتے، نماز کے بعد ستون کے ساتھ باندھ دیتے. نہ کھانا نہ پینا. تینوں صحابہ اللہ اکبر. روم کے بادشاہ نے خط لکھ دیا حضرت کعب بن مالک کو، ہم نے سنا کہ تمہارا نبی تمہارے سے ناراض ہو گیا ہے، ایسا کرو تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بادشاہ سرداری بھی دیں گے، رشتہ بھی کریں گے. آپ نے خط کو پھاڑا اور کہا جا رومی کتے کو بتا دے ہم بغیرت کوئی نہیں، ہماری غلطی ہوئی ہے، ہمارے سمے سزا بھی ملنی چاہیے. اللہ اکبر. اس صحابی کا رونا حضور کے پاس پہنچ گیا اور جا کے کہلا قبلی والے کو پیغام دے دو. آج ہمارے ایمان پر کافر انگلیاں اٹھانے لگے. قبلی والے بتا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پانی نہ ملے، روٹی نہ ملے، گزارا ہو جائے گا. محمد تیرا چہرے دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے. خدا کا قرآن آیا لقد تاب اللہ. پھر خدا کا قرآن آیا وعلی الثلاثة الذین خلفوا. مسجد نبوی سے آواز لگی اور کعب. ایک صحابی پہاڑی پہ کھڑا ہو گیا کہ کعب بن مالک کہا ہے آج اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان آ گیا. کعب بن مالک کہنے لگے نہ میرے کپڑے کی کسی نے دھوکے دیے، نہ مجھے روٹی کسی نے دی، نہ میرے پیر میں جتی تھی. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ گیا. 3 صحابہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، محمد تمہارا انتظار کر رہا ہے. کعب کہنے لگے میرے پاس کرتا نہ تھا، میرے پاس کوئی چیز نہ تھی. میرے پیغام دینے والے کو اسی خوشی میں کرتا اٹھار کے دے دیا، ننگا بدن میں حضور کی خدمت میں چلا گیا. قبلی والے نے پوچھا کہا تیرا کرتا کہاں چلا گیا؟ میں نے کہا قبلی والے یہ تو کرتے کی بات ہے، آج ایسا فیصلہ آسمان سے آیا محمد تل کے ٹکڑے بھی کروا کے دے دیتا. مسلمانوں خدا کے واسطے گناہ کی طرف اول تو جاؤ نا، اور غلط قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کرو ہمارے بڑے کون ہیں. اللہ اکبر. تم آج 100 روپیہ دے کے خدا کو راضی نہ کرتے، انہوں نے اپنے بچے کٹوا کر اپنے تل کے ٹکڑے کروا کر خدا کو راضی کر کے دکھایا. انہوں نے گھر سے بے گھر ہو کر خدا کو راضی کر کے دکھایا. مسلمان آج اللہ کے نام پر دبڑی دینے کو تیار نہیں. وہ چبڑی اڑوا کر حضور کے قدموں میں لیٹ کر کہا کرتے تھے قبلی والے خدا سے پوچھ کے بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں.